آج ہمارے بچے شرابی بن گئے، آج ہمارے بچے کوریکس پیتے ہیں، آج ہمارے بچے ٹھیپی پیتے ہیں، آج ہمارے بچے ٹیبلیٹ کھاتے ہیں، آج ہمارے بچے سولوشن سونگتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہمارے پیرنٹس ہیں۔ اگر ہم اسٹرکٹلی اپنے بچوں کو اگر ان برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ 100% ہم اس پر کامیابی پاس بہت معنی رکھتا ہے۔ اگر ماں باپ اچھے ہیں، میں نے بھی بات کی، اگر ماں باپ ان کا اچھا ہے تو بچے کی اچھی پرورش کرے گا۔ اگر ماں باپ ہی چور اور ڈاکو ہے، بچہ کہیں سے پیسہ چرا کر لائے گا، ماں یہ کہے گی کہ بچہ کہاں سے بیٹے کہاں سے پیسہ لائے، بہت اچھا کام کیا، تو اگلے دن جا کر وہ ڈاکہ ڈالے گا اور چوری کرے گا وہ۔ لیکن اگر اسی دن ماں اس کے جرم پہ اس کو تنبیہ کرے، اس کو ڈرائے دھمکائے، تو اس کا اگلا قدم مجرم بننے سے رک جائے گا، وہ مجرم نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اپنے بچوں کی ان کی تربیت، ان کے سب سے بہترین تربیت گاہ اگر کوئی ہے تو اس کے ماں کے گود سے وہیں سے شروعات ہو جاتی۔ اسی لیے کہا گیا، صاف لفظوں میں کہا گیا کہ ماں باپ کا دھارمک ہونا اٹس ویری امپورٹنٹ۔ دھارمک ہونا، دھرم چھیترے کروچھیترے، شریمد بھگوت گیتا کا پہلا ورڈ جو ہے وہ دھرم چھیترے یعنی دھرم سے شروعات کی گئی۔ قرآن کریم کے اندر کتنا اچھا اسلوب اور طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، شروع ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید سے، ان کی تعریف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کو شروع کیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے، ایک ایسی کتاب پڑھتا ہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس کا اگر ایسا مزاج ہے، ایسا کانسیپٹ ہے، تو کہا گیا کہ وہ انسان بڑے بھاگیوان، وہ انسان بڑے کامگار ہیں۔ ماترمان پترمان چتامان چاریابان پروشو ویدا، وہ انسان پروش بنے گا، جانکار بنے گا، وید جانکار، پروشو پروش بنے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ دیندار نہیں ہوتے، لیکن اس کا جو ٹیچر ہوتا ہے، اس کے جو استاذ ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے نکھارتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ماں باپ کی بھی تربیت ملی، ماں باپ نے ہم لوگوں کی تربیت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھے اساتذہ ملے ہمیں، انہوں نے گائیڈ لائن کی، موقع بموقع، تو نکھرتے چلے جائیں گے ہم۔ اسی لیے میں یہاں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کی ایک پوزیشن ہے اپنے گھر کے اندر، جیسے ایک پرائم منسٹر کی پوزیشن ہوتی ہے اپنے اس دیش میں، ویسے ہی آپ ایک پرائم منسٹر ہے، یو آر پی ایم آف یور ہاؤس، آپ اپنے گھر کے پرائم منسٹر ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجئے، ان کو دھارمک باتیں بتائیے، ان کے عقائد صحیح کیجئے، اپنے بچوں کو اپنے قرآن کے بارے میں بتائیے، اپنی شریعت کے بارے میں بتائیے، اپنے نبی کے معجزات کے بارے میں بتائیے، صحابہ کرام کی قربانی کے بارے میں بتائیے، ہم تک جو اسلام پہنچا ہے کتنی قربانیوں کے ساتھ، کتنی کٹھنائیوں کے بعد ہم تک یہ اسلام پہنچا، اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ یہ آپ کی اٹس یور گریٹ رسپانسبلٹی، آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو بتانا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا۔ آج ہمارے بچے شرابی بن گئے، آج ہمارے بچے کوریکس پیتے ہیں، آج ہمارے بچے ٹھیپی پیتے ہیں، آج ہمارے بچے ٹیبلیٹ کھاتے ہیں، آج ہمارے بچے سولوشن سونگتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہمارے پیرنٹس ہیں۔ اگر ہم اسٹرکٹلی اپنے بچوں کو اگر ان برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ 100% ہم اس پر کامیابی پا سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نیک صالح بنا سکتے ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کی اولاد کون ہے آپ کے لیے؟ مرو گے تو کوئی ساتھ نہیں جائے گا، لیکن اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اگر آپ نے اپنی اولاد نیک بنائی
تو آپ مر جائیں گے, چلے جائیں گے اس دنیا سے. You will be transferred from this world and to the day of judgment. آپ اس دنیا سے آپ آخرت کی طرف چلے جائیں, اللہ کی طرف چلے جائیں گے آپ. لیکن او ولد صالح یدعو لہ, اگر آپ نے اپنی اولاد اچھی تربیت دی ہے, اس کو اس کی اچھی پرورش ہوئی ہے, آپ کا بچہ قرآن پڑھنا جانتا ہے, آپ کا بچہ اسلام کو سمجھتا ہے, آپ کا بچہ نماز پڑھنا جانتا ہے, آپ کا بچہ زکوٰۃ دینا جانتا ہے, آپ کا بچہ ماں باپ کے حق حقوق کیا ہے وہ بتانا اگر وہ جانتا ہے, تو یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آپ چلے جائیں اس دنیا سے, مگر آپ کو وہ اولاد آپ کو کبھی بھی دعاؤں کے اندر آپ کو فراموش نہیں کر سکتی. او ولد صالح یدعو لہ, او ولد صالح, نیک صالح اولاد ہو, یدعو لہ, تو وہ ضرور نماز پڑھ کر آپ کے لیے دعا کرے گا, آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے گا. اسی لیے کہا گیا کہ اولاد کو اس کی تربیت ہونی چاہیے, اس کی نگرانی ہونی چاہیے. صاف لفظوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد شرابی اگر بن جائے تو فتنہ ہے. پھر اگر آپ کے پاس 5, 7, 8, 10 بچے ہیں تو آپ اس پر اتراتے ہو, اور اپنے ان بچوں کے بل بوتے پر آپ گاؤں سماج میں کسی کا بھی سر توڑ کر آ جاتے ہیں کہ نہیں میرے پاس تو ہماری اولاد ہے, میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں. اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی آپ نے, اگر آپ کی اولاد نے سماج کی کسی بیٹی کی عزت کو لوٹا ہے, اگر آپ کی اولاد نے اگر شراب پی کر کسی کو گالی دی ہے, اگر آپ کی اولاد نے کسی کی زمین ہڑپ لی ہے, تو ایک بات یاد رکھیے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, پھر آپ کی وہ اولاد وہ آپ کے لیے وبال جان. پناہ مانگے ایسی اولاد سے اور ایسی دولت سے جو آپ کو جہنم کی طرف لے کر چلا جائے. میرے بھائیو, نیک اولاد بنائیے, نیک اولاد, اچھی پرورش کیجیے. آپ سے بہتر ان کا ٹیچر کوئی نہیں ہو سکتا. آپ بھلے ہی کچھ بھی نہیں جانتے. ہمارے یہاں ہمارے اسکول کے اندر ایک گارجن, ابھی ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر, وہ ٹیچر اچانک ایک روز میٹنگ میں ہمارے سامنے آئے. تو ہم نے کہا کہ آپ کا نام, انہوں نے کہا کہ میرا فلاں فلاں نام. تو ہم نے کہا کہ آپ کے ابا کا نام, انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا کا نام مجیب الرحمان. ہم آپ کے گاؤں سے بلونگ کرتے. ہم نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے وہ آدمی, ہم کو اتنا تعجب ہوا, وہ آدمی کچھ نہیں جانتا, ایک دم زیرو ہے, الف سے لے کر یا تک نہیں جانتا, اے سے لے کر زیڈ تک نہیں جانتا, کا کھا گا گا کچھ بھی نہیں جانتا, 1 2 3 4 5 10 تک شاید گنتی جانتا ہوگا. لیکن اس نے محنت کی, اپنے بچے کو دلی نہیں بھیجا, اپنے بچے کو شرابی نہیں بنایا, کمایا 10,000 روپے کمایا تو 3,000 روپے اپنے بچے کی تعلیم پر اس نے خرچ کی. تو وہ بچہ ماسٹر بنا, ابھی سی ٹیٹ نکالنے والا ہے, اور اللہ سے قوی امید ہے کہ اس اولاد, اس کے باپ کی, اس کے ماں کی دعا بھی کامیاب قبول ہوگی, اور اس کے باپ کی محنت بھی کامیاب ہوگی. تو وہ بولا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. میں نے کہا کہ تمہارا ابا وہ, یعنی یقین نہیں, آپ کے گاؤں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریب ہے, جاہل ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے کہ بھئی اس کا بیٹا سی ٹیٹ نکالے گا, اس کا بیٹا ڈی ایل ایڈ نکال لے گا, اس کا بچہ بی ایڈ میں کوالیفائی, بی ایڈ کے لیے تیاری کرے گا, اس کا بچہ یو پی ایس سی بی پی ایس سی کے لیے تیاری کرے گا. آپ کو خود آشچریہ اور تعجب ہوگا. ہم نے کہا کہ تمہارے ابا سے ملاؤ. وہ ابا کو لے کر ایک روز آیا, وہ ہنس کر کے ہم نے ان کو گلے سے لگایا. ہم نے کہا کہ آپ نے یہ ہیرا بنایا, ہیرا سامنے میں, ہیرے کی کوئی قیمت اور اہمیت نہیں جو آپ نے اپنے اس بیٹے کو بنایا. بولا کہ حضرت یہ وہی چھوٹا بچہ ہے جو کبھی کچھ سالوں پہلے یوں ہی برہنہ ننگا پھرا کرتا تھا اور ٹین لے کر ڈھول بجایا کرتا تھا, اور آج دیکھیے یہ بچہ آپ کے مدرسے کے اندر, آپ کے اسکول کے اندر میں ٹیچر بنا ہوا ہے. ایک غریب آدمی, ایک جاہل آدمی اپنے اس بیٹے کو بھی پڑھایا اور اپنی بیٹی کو بھی ہمارے اسکول میں ایڈمیشن کرایا ہوا. ہمارے اسکول میں اس کی بچی بھی پڑھتی اور اس کا ایک چھوٹا بیٹا وہ بھی پڑھتا. یعنی تقریباً 1 مہینے کے اندر 3 سے 4 ہزار روپے کا خرچ, ہاسٹل فی سب کچھ لگا کر وہ آدمی برداشت کر رہا ہے. لیکن میرے بھائیو, عبرت کا مقام ہے. جاہل تھا, ان پڑھ تھا, گوار تھا,
پیسہ بچا بچا کر اپنے بچے کو پڑھایا، وہ مر جائے گا لیکن اپنے بچے کی مستقبل کو روشن کر کے چلا گیا۔ کبھی تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بہت ساری پراپرٹی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اپنے اولاد کو دے دیتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے، اور وہ ہماری اولاد ایسی نکمی ہو جاتی ہے کہ وہ ایسی 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی بائک پر بیٹھیں گے اور وہ ایسے اڑیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سماج میں ایک ایسی آوارگی سے وہ پھریں گے، آپ کی دولت کو، آپ کے پیسوں کو خرچ کریں گے، کیونکہ آپ کا مقام اور آپ کی اہمیت نہیں ہے اس کو معلوم، اس کو دولت نظر آتا، ہمارا ابا تو کروڑ پتی ہے، ہمارا ابا تو لکھ پتی ہے جناب، اسی لیے اپنے من سے خرچ کرو پیسے۔ 1.5 لاکھ روپے کی بائک لے کر کے ناجائز طریقے پر پیسے اڑا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جیل میں جا رہے ہیں، بدنام کون؟ جی مسلمان۔ بدنام کون؟ زناکاری کے معاملے میں کون آگے؟ جی مسلمان۔ شراب میں سب سے زیادہ کیسز میں کون بند شراب کے معاملے میں؟ یہ مسلمان۔ زمین ہڑپ کرنے میں آگے مسلمان، لڑائی کرنے میں آگے مسلمان۔ کیوں؟ ہم اپنی بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے۔